الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب ساری جہتیں اللہ کی ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے بس اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ تو عبادت کے لیے سب جہتیں یکساں ہیں، ہر طرف اللہ کی توجہ اور اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو پھر ایک جہت متعین کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس حوالے سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ مقصود جمعیت ہے، تاکہ امت مسلمہ کی اجتماعیت نظر آئے، انتشار نظر نہ آئے۔ اور کچھ مثالیں شریعت کے دوسرے احکام کی پیش کی تھیں کہ شریعت بہت سارے معاملات میں یہ چاہتی ہے کہ امت کی اجتماعیت دیکھنے میں بھی نظر آئے، حقیقت میں بھی ہو اور دیکھنے میں بھی نظر آئے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کروانا مکروہ ہے، حالانکہ جماعت کا ثواب بھی ہے اور اس کی بڑی ترغیب بھی ہے، اس کے بڑے فضائل بھی ہیں، پھر بھی مسجد میں دوسری جماعت کروانا یہ مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں بظاہر دیکھنے میں انتشار نظر آتا ہے کہ شاید کچھ لوگ پہلے امام کے پیچھے اور کچھ لوگ دوسرے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر جگہ امت میں اتفاق اور اتحاد کی فضا نظر آئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک جہت متعین کر دی کہ اس طرف کو رخ کر کے سارے نماز پڑھا کرو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے، جب ایک جہت متعین کر دی تو پھر اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ شروع میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف، اور بعد میں پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، جو قیامت تک برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو تحویل قبلہ ہے تو اس میں بھی کئی مقاصد ہیں۔ تو مشرکین سے فرق کرنا مقصود تھا، اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، اصل اہمیت کسی خاص جگہ یا مخصوص چیز کی نہیں ہے۔ بس اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب اللہ نے حکم بدل دیا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو ادھر کو رخ کر لیا، اس لیے کہ اب اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور دوبارہ پھر اللہ نے کہا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، پھر ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو اس سے محسوس ہوا کہ اصل اہمیت اللہ کے حکم کو ہے، اس مکان کو اصل درجہ حاصل نہیں ہے، اس مکان کو جو درجہ حاصل ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے حاصل ہے۔ اور ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، بخلاف مشرکین کے کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ اپنے بت کو اس جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دیں تو وہ اپنا رخ بھی اسی بت کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ پہلے ایک بت ایک جگہ رکھا ہوا ہے، اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر اس بت کو وہاں سے اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیں تو پھر ان کا رخ بھی بدل جاتا ہے، وہ اسی بت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بسا اوقات یہ سفر میں بھی اپنے ساتھ بت رکھا کرتے تھے، جہاں بت رکھا ادھر کو رخ کر کے نماز اپنی عبادت کر لیتے تھے۔ تو اس سے محسوس ہوا کہ ان کے ہاں مقصود وہ بت ہے جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، اور اگر ہمارا کعبہ وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیا جائے تب بھی امت مسلمہ کا کوئی فرد اس مکان کی طرف رخ نہیں کرے گا، بلکہ اسی جہت کی طرف کرے گا جہاں پہلے کعبہ موجود تھا، اسی طرف کو رخ کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ وہاں سے کعبہ گرا دیا جائے تب بھی ہمارا رخ وہی رہے گا، کعبہ کو اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیا جائے تب بھی ہمارا رخ وہی رہے گا، اور اگر اس کے متبادل کوئی اور کعبہ بنا دیا جائے تو ہم اس کی طرف توجہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ تو اسلام کا زمانہ ہے، جب ابھی کفر کا زمانہ تھا اس وقت ابرہہ نے ایک کعبہ تعمیر کیا تھا، تو دیکھا تھا اس نے اور پوری دنیا نے کہ کسی نے بھی اس طرف کو توجہ نہیں دی،
اسی وجہ سے وہ کعبے کو گرانے کے لیے آ گیا کہ شاید اگر کعبے کو گرا دیں گے تو پھر مقصود حاصل ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اصل میں عبادت اللہ کی ہے، اور جہت متعین وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اہمیت اللہ کے حکم کو ہے۔ تو یہ بات واضح کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تحویل کا حکم دیا۔ چنانچہ کئی سارے مسائل ہیں جن میں کعبے کی طرف رخ نہیں بھی ہوتا تب بھی ہماری نماز بالکل درست سمجھی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نوافل ہے، سفر کے اندر اگر کوئی آدمی سواری پر بیٹھے بیٹھے نوافل پڑھنا چاہے، وہ اونٹ پر ہے، گھوڑے پر ہے، گدھے پر ہے، کار پر ہے، بس پر ہے، جس طرف کو رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتا رہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سارے راستے نماز پڑھتا رہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس لیے نفلوں کے اعتبار سے گویا کہ یہ آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف کو بھی رخ کر لو گے بس اسی طرف کو اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس میں بسا اوقات غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو بعض کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فرض پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم فرض اسی طرح بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، تو فرض نماز ایسے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے قبلہ کا رخ بھی ضروری ہے، قیام بھی ضروری ہے، رکوع سجدہ بھی ضروری ہے۔ وہ یوں بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی۔ اگر موقع میسر آ جائے اتر کے پڑھ سکے تو بہت اچھا، اگر نامیسر آئے تو پھر اس کی قضا کرنا ہوگی۔ تو نوافل کے اندر یہ گنجائش ہے، فرائض کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے۔ تو چنانچہ نوافل میں سفر کے اندر اپنی سواری پر قبلے کی جہت کی شرط ختم ہو جاتی ہے، جس طرف کو بھی رخ ہے، جس طرف کو بھی گاڑی مڑتی چلی جائے آپ نوافل پڑھتے چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو کعبے کا پتہ نہ ہو، ایسی جگہ پہ ہو، اندھیرا ہو کہ وہاں جہت متعین کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر حکم، اور بتانے والا بھی کوئی موجود نہ ہو، تو ایسے میں حکم یہ ہے کہ تحری کرے، اندازہ لگائے کہ کعبہ کس طرف کو ہوگا، تو اپنے اندازے سے ایک جہت متعین کر لے اور اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ بعد میں پتہ چلا کہ میں نے نماز تو ادھر کو رخ کر کے پڑھ لی ہے جبکہ کعبہ تو بالکل دوسری طرف تھا، تو نماز کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز بالکل صحیح ہو گئی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں اصل مقصود اللہ کا حکم ہے، اصل مقصود کعبہ نہیں ہے۔ ہم کعبہ کی پوجا نہیں کرتے جیسا کہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ دشمن کا خطرہ ہو، کہ اگر ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو دشمن حملہ کر دے گا، سرحدوں پر افواج کو اور مجاہدین کو عام طور پر اس کی نوبت آتی رہتی ہے۔ تو اگر خطرہ ہے کہ اگر ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا، تو ایسے میں جس طرف کو ان کا مورچہ ہے، جس طرف سے دشمن کی آمد کا خدشہ ہے، اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو یہ نماز بھی بالکل صحیح ہے، فرض بھی صحیح ہے، واجب بھی صحیح ہے، سنت نفل بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بنیادی طور پر تو یہود کو جواب دیا ہے کہ یہود جو کہتے تھے کہ یہ روز ہی قبلہ بدل جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، تو ان کو بتا دیا کہ اس میں کئی ساری مصلحتیں اور حکمتیں ہیں اسلام کی جو قیامت تک لوگوں کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ اس اعتراض کا سامنا ہوتا رہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ بھی تو کعبے کی عبادت کرتے ہو، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ تو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ کی جہت اس طرف موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔